الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ میں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وقتاً فوقتاً کچھ وقتوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا مرد یا عورت کوئی نہ کوئی ایسی بات یا تو کہتا ہے یا تو لکھتا ہے یا تو ویڈیو یا تو کارٹون یا تو آرٹیکل یا تو بک اس طرح سے آتی ہے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے طور پر ہوتی ہے، ایک انسلٹ کے طور پر ہوتی ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام مذہب کے آخری میسنجر ہیں جن پر دنیا کے 180 کروڑ مسلمانوں نے ایمان لایا ہے۔ دنیا کی تقریباً 25% آبادی اپنی خود کی جان سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ آخر میں کیا بات ہے وہ جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی نفرت بھی کرتا ہے تو نفرت کرنے کے لیے بھی تو ضروری ہے کہ وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ تو آئیے ہم آج کی ایپیسوڈ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں دیکھیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ روشنی کی قدر تو زیادہ تب ہوتی ہے جب سامنے اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ تو ہم پہلے سے لے کر اب تک ایسے کئی سارے اندھیروں کو بھی دیکھیں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا کہ وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ ایک اوپن مائنڈ سے آپ ان باتوں کو سنیں، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر صاف دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سٹڈی کرے گا تو شاید وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے گا جس نتیجے پر مائیکل ایچ ہارٹ پہنچے اپنی کتاب The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History، جس میں وہ لکھتے ہیں My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the secular and religious levels۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا ہے کہ جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے اپنی اس لسٹ میں ہیڈ کے طور پر، نمبر 1 کے طور پر، اس چوائس سے کئی لوگوں کو تعجب ہوگا اور کئی لوگ سوال اٹھائیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد شخصیت تھے تاریخ کے جو کمپلیٹلی سپریملی سکسیسفل، کامیاب تھے دونوں مذہبی اور دنیاوی سیکولر لیول پر۔ آج ہم شروع کریں گے عورتوں کے حقوق سے، ویمنز رائٹس کے متعلق۔ میں صرف چند گلمسز دکھاؤں گا کہ دنیا میں کیا سٹینڈرڈ چل رہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو کیا بتایا اور کیا دیا۔ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دنیا کے انسانوں کو بتایا خود کی طرف سے نہیں بتایا، وہ اللہ کے میسنجر تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے جنہوں نے انسانوں کو صحیح راستہ بتایا، اور جو کچھ انہوں نے کہا اللہ کی بتائی ہوئی گائیڈنس، رہنمائی کے تحت کہا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عرب سوسائٹی میں رہتے تھے، اسلام آنے سے پہلے وہاں پر یہ ایک عام سی بات تھی کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ یہ ایک بہت انسلٹ کی بات سمجھی جاتی تھی کہ کسی کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور قرآن میں یہ منشنڈ ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کے لیے دفن کیا گیا تھا۔ سوچئے یہ چیز آج تک بھی ہماری سوسائٹی میں ملتی ہے۔ مارچ 2017 کی رپورٹ ہے کہ انڈیا میں ایک بچی کو زندہ دفن کیا گیا تھا، لیکن گاؤں والوں میں سے کسی نے دیکھ لیا اور اس بچی کو کسی طرح سے بچا لیا گیا۔ یہاں تک کہ جب ہم انڈیا کے سینسس کی رپورٹ دیکھتے ہیں اب اس زمانے تک، ہم دیکھتے ہیں ہر 1000 مردوں کے لیے 940 عورتیں ہیں، اور بچیوں میں
ہر 1006 سال کے قریب لڑکوں کے لیے صرف 919 لڑکیاں ہیں، یعنی کہ 81 لڑکیاں مسنگ ہیں۔ اگر آپ پوری انڈیا کی پاپولیشن دیکھیں تو 62.3 کروڑ مردوں کے لیے صرف 58.6 کروڑ عورتیں ہیں، یعنی کہ 3.7 کروڑ عورتیں کم ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1961 میں چائلڈ سیکس ریشیو 975 تھا، 1000 لڑکوں کے لیے 975 لڑکیاں تھیں، لیکن 2011 کے سینسس میں کم ہوتے ہوتے 1000 لڑکوں کے لیے 919 لڑکیاں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سکھایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من آل جاریتین حتی تبلغا، جو 2 بچیوں کو بڑا کرتا ہے یہاں تک کہ دونوں بڑی ہو جائیں، جاء یوم القیامہ انا وہوا وضم اصابعہ، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ایسے ہوں گے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ بچی پیدا ہونے پر غم کی جگہ خوشی ہونے لگی کہ بچی پیدا ہوئی ہے، مجھے ایک موقع ملا ہے کہ میں نیکی کر کے جنت تک پہنچوں، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسے ہو جاؤں۔ ویمنز رائٹس کے متعلق ایک اور مثال 1882 کی بات ہے، یو کے پارلیمنٹ نے میرڈ ویمنز پراپرٹی ایکٹ پاس کیا۔ اس ایکٹ کے اندر پہلی بار عورتوں کو یہ حق ملا کہ وہ پراپرٹی اون کر سکتی ہیں اور کنٹرول کر سکتی ہیں۔ یہی قانون امریکہ کے الگ الگ سٹیٹس میں 1850 سے لے کر 1920 تک الگ الگ سٹیٹس میں پاس ہوا۔ آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں جو ڈارک بلیک کلر دکھائی دے رہے ہیں وہ 1920 میں وہ سٹیٹس میں پاس ہوا، اور جو لائٹر گرے ہے وہ 1850 میں وہاں پر یہ قانون پاس ہوا کہ عورتوں کو پہلی بار امریکن ہسٹری میں یہ حق ملا کہ وہ پراپرٹی اون کر سکیں، اس سے پہلے پراپرٹی اون کرنے کا حق نہیں تھا۔ انڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1937 میں ہندو ویمنز رائٹ ٹو پراپرٹی ایکٹ پاس ہوا، جس میں عورتوں کو کچھ رائٹس ملے پراپرٹی کے، لیکن ٹوٹل رائٹس نہیں ملے۔ ٹوٹل رائٹس 1956 میں جا کر عورتوں کو ملے جب ہندو سکسیشن ایکٹ پاس ہوا۔ دنیا کے اندر الگ الگ حصوں میں یہ حال تھا کہ 1850 سے لے کر 1950 اس پیریڈ کے اندر عورتوں کو یہ رائٹ ملا کہ وہ پراپرٹی اون کر سکتی ہیں۔ ہم اس سے 50، 100، 150، 200 سال پہلے کی بات نہیں کریں گے، ہم تقریباً 1200 سے 1300 سال پہلے کی بات کریں گے، جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور قرآن میں یہ آیت موجود ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جو والد، پیرنٹس اور رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں مردوں کا ایک حصہ ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے، مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا، چاہے پراپرٹی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ایک فکسڈ شیئر ہے۔ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے عورتوں کو حق دیا کہ عورتوں کے پاس خود کی پراپرٹی رکھنے اور کنٹرول کرنے کا حق ہے، وراثت میں، گفٹس میں، بزنس کے طور پر، یہاں تک کہ پراپرٹی کے اوپر جو زکوٰۃ دینا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ بھی ایک عورت کو خود کیلکولیٹ کر کے خود دینا ہے۔ دکھایا جاتا ہے الگ الگ کلچرز میں لوگ لڑکوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود کے پریکٹیکل ایگزامپل سے بھی سکھایا اور الفاظ اور کمانڈ سے بھی سکھایا۔ صحیح حدیث ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا فی اولادکم، اور اپنی اولاد میں، اپنے بچوں میں انصاف کرو۔ دہیج، ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس 21 سینچری تک بھی دہیج کی لعنت ختم نہیں ہوئی ہے۔ NCRB کی رپورٹ کے مطابق، نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو، 24,000 سے زیادہ ڈاوری ڈیتھ کے کیسز صرف 3 سال میں ہوئے ہیں۔ ڈاوری ڈیتھ کب ہوتی ہے؟ کب دہیج کے لیے ایک عورت کو مار دیا جاتا ہے؟
ایک شوہر دہیج مانگتا ہے شادی کے ٹائم پر، اگر دے دیا گیا تو وہ ناراض نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد بھی بہت سارے ایسے شوہر ہوتے ہیں جو دہیج پھر سے مانگتے ہیں، پھر سے مل جائے تو ناراض نہیں ہوتا، اگر نہ ملے تو ناراض ہوگا، ہو سکتا ہے شروع میں تھوڑے تانے دے گا، بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے گی کہ مارنا، پیٹنا، واپس بھیج دینا، اور پھر یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ عورت کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ NCRB کے مطابق 3.5 لاکھ کروئلٹی اگینسٹ ویمن کے کیسز 3 سال میں ہوئے ہیں۔ اسلام میں دہیج کا کوئی سسٹم نہیں ہے، لیکن اس کے برخلاف اپوزٹ ایک سسٹم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ نساء میں، سورہ 4 آیت نمبر 4، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو شادی کے ٹائم پر ایک اچھا گفٹ دو جسے ہم کہتے ہیں مہر، یعنی کہ دہیج، جیسے کہ بیوی دہیج نہیں دے گی شوہر کو، الٹا شوہر دے گا مہر بیوی کو۔ عورتوں کی شادیاں ان کی اجازت کے بغیر کر دی جاتی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، کمپلسری ہے کہ لڑکی کی اجازت ہو، اور یہاں تک ایک کیس لایا گیا خنسہ بنت خزام الانصاریہ کہ جن کے والد، ان کے فادر نے زبردستی ان کی شادی بغیر اجازت کے کر دی، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلین لے گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میرج کو کینسل کرنے کا چوائس اس لڑکی کو دے دیا۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی، لڑکیوں کی جیسے کہ زندگی اجڑ جاتی تھی۔ انڈیا میں تو ستی کا سسٹم چلتا تھا، یہاں تک کہ 1829 میں برٹش حکومت نے بنگال ستی ریگولیشن لائے، فائنلی جا کر 1861 میں پورے انڈیا میں ستی بین ہو گیا۔ لیکن 1987 یعنی کہ چند سال پہلے روپ کنور کا کیس ہوا، ستی کیس، جس میں ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک عورت نے ستی کیا، یعنی کہ اپنے شوہر کی جلتی ہوئی چتا کے اوپر زندہ جل کر راکھ ہو گئی۔ تب جا کر 1987 میں انڈین گورنمنٹ نے دا کمیشن آف ستی ایکٹ لائے تاکہ ستی کو ایک کرمنل آفینس بنا دیا جائے۔ لیکن یہ ساری چیزوں سے 1400 سال پہلے اسلام نے، چاہے کسی عورت کا طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، قرآن کی آیت ہے سورہ نور کی، سورہ 24 آیت نمبر 32، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں جو بھی سنگل ہو، چاہے شادی نہ ہونے کی وجہ سے یا ڈیورس یا وڈو ہونے کی وجہ سے، ان کی شادیاں کرا دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو کئی کیسز ملیں گے جہاں جب عورتوں کی عدت ختم ہوتی، 4 مہینے 10 دن کا ویٹنگ پیریڈ، ویسے ہی ان کے سامنے کئی پروپوزلز ہوتے اور ان میں سے وہ سلیکٹ کرتی کہ کون سب سے سوٹیبل ہے اور ان کے ساتھ شادی ہوتی۔ امریکہ جیسی کنٹری جسے پروگریسو سمجھایا جاتا ہے، وہاں کے census.gov کی رپورٹ میں آیا ہے کہ امریکہ کے ہر 4 میں سے ایک بچہ جو 18 سال سے کم عمر کا ہے، یعنی کہ تقریباً 2.25 کروڑ بچے سنگل مدرز کے پاس بڑے ہو رہے ہیں، یعنی کہ ان کی ماؤں کے پاس ان کے ہسبنڈز نہیں ہیں، کیونکہ یہ کامن فارم آف ایکسپلائٹیشن ہے کہ کوئی شخص بغیر میرج کے ریلیشنز کر کے آخر میں بچہ اگر پیدا ہو جائے تو چھوڑ کر کے اس عورت کے اوپر چلا جائے۔ اسلام نے اس چیز میں عورتوں کو پروٹیکٹ کیا۔ قرآن کی آیت ہے سورۃ الاسراء کی، سورہ 17 آیت نمبر 32، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے، اڈلٹری کے، بغیر شادی کے تعلقات کے قریب بھی مت آنا، یقیناً یہ ایک بے حیائی ہے، ایک شیمفل چیز ہے اور ایک بہت برا راستہ ہے۔ یہ ساری چیزوں میں دنیا میں پھیلے ہوئے اندھیروں میں سے کسی اندھیرے میں ہم سب بھی ہوتے، اور آج ان تمام چیزوں میں ہم بچ گئے، اور بچانے والے کون تھے؟ اللہ نے جنہیں چنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا صحیح کہا ہے پروفیسر راما کرشنا راؤ نے، محمد the reformer, the refuge of orphans, the protector of slaves, the emancipator of women, the judge, the saint
all of these magnificent roles in these all departments of human activities, he is like a hero. प्रोफेसर रामकृष्ण राव ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिफॉर्मर, जो तब्दीली लाने वाले, यतीमों की पनाह, गुलामों की हिफाजत करने वाले, औरतों को आज़ाद करने वाले, जज करने वाले एक महापुरुष, और ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में एक आला किरदार, एक मैग्निफिसेंट रोल अदा किया, वो एक हीरो की तरह ही हैं। हमारा आज का दूसरा सेक्शन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से बहुत सारी बुराइयों का खात्मा किया। हम दो मिसालें लेंगे। एक बुराई है शराब, और शराब से कितनी सारी बीमारियां होती हैं, कितने सारे सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, कितनी सारी तकलीफें इस दुनिया में हैं, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखें, हम पहले देखेंगे रिसेंट टाइम्स में शराब ख़त्म करने, बंद करने वाले कुछ एक्सपेरिमेंट्स। प्रोहिबिशन की हम मिसाल जो देखने वाले हैं वो है अमेरिका की। अमेरिका ने 1920 में पूरे के पूरे अमेरिकन स्टेट्स में शराब को प्रोहिबिट कर दिया, यानी कि बैन कर दिया। 1920 से जो प्रोहिबिशन शुरू हुआ वो 1933 यानी 1933 तक चलता रहा, पूरे 14 सालों तक। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, शराब के कंटेनर्स जगह जगह पे जब पकड़े जाते वहां पर बहा दिए जाते। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत बुरी तरह से फेल हो गया। पॉपुलर साइंस मैगजीन में आई हुई इस रिपोर्ट में चंद चीजें आप देख सकते हैं जो खुद प्रोहिबिशन कमिश्नर थे, डॉक्टर जेम्स एम डोरिन, उन्होंने जो रिपोर्ट बताई, और जो स्टैटिस्टिक्स आज वाइडली नोन है, जो कई सारी इस तरह की रिपोर्ट्स मेन स्ट्रीम अमेरिकन मीडिया में बहुत जमाने से आती आई है। जब शराब बेचना ऑफिशियली बंद हुआ, गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया, तो अंडरग्राउंड तरीके से माफिया उसकी डीलिंग करने लगे। बूटलेगर्स आकर के शराब इलीगली जगह जगह पर बेचने लगे। शराब का इलीगल बिजनेस यहां तक पहुंच गया कि उस जमाने के 3 बिलियन यूएस डॉलर्स का सालाना इनकम थी इलीगल लिकर से, जो टैक्स फ्री इनकम थी, क्योंकि वो टैक्स इवेडेड इनकम थी। उस जमाने के 3 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी आज के कितने हुए? आज के 42 बिलियन यूएस डॉलर्स हुए, यानी कि इंडियन रुपीस में अगर देखें तो 27.5 लाख करोड़ की सालाना इनकम। हुआ ये कि सारे ये अंडरग्राउंड माफिया जो शराब बेचकर अच्छी कमाई करने लगे, उस कमाई की वजह से वो ज्यादा स्ट्रांग हुए, और स्ट्रांग होने की वजह से पूरे के पूरे अमेरिका में क्राइम बढ़ गया। आपके सामने रिपोर्ट मौजूद है कि इस पीरियड में क्राइम 24% बढ़ गया अमेरिका में। शराब बैन हुआ, एक चीज आसानी से मिलने लगी, और वो है ड्रग्स। ड्रग एडिक्शन 44.6% बढ़ गया। पुलिस डिपार्टमेंट एनफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ा, तकरीबन 11.4% पुलिस डिपार्टमेंट का कॉस्ट बढ़ गया। लेकिन लास्ट में जो शराब का कंजम्पशन जो कम होना चाहिए था प्रोहिबिशन की वजह से, रिपोर्ट में आ रहा है कि शराब का कंजम्पशन 60 to 70% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। यानी कि प्रोहिबिशन के बावजूद, इतनी तकलीफ, माफिया, डॉन्स वगैरह ये सब के बावजूद अल्कोहल कंजम्पशन कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। आज तक शराब का प्रॉब्लम जगह जगह पर चल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया के 100% लोगों में से 38.3% लोग शराब पीते हैं, और एवरेज एक शख्स का है 6.2 लीटर शराब साल भर में पी लेता है। इंडिया की अगर हम रिपोर्ट देखें तो इंडिया की 30% पॉपुलेशन शराब पीते हैं, उसमें से 11% तो बिल्कुल हैवी ड्रिंकर्स है, यानी कि शराबी हैं जिनके लिए प्रॉब्लम बन चुका है उनका शराब। एक एवरेज इंडियन 4.3 लीटर शराब पीता है, लेकिन रूरल एरियाज में तकरीबन 11.4 लीटर शराब पिया जाता है। इंडिया में 33 लाख जानें शराब की वजह से जा चुकी है, और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी शराब की वजह से 4 साल कम हो चुकी है। ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिलीज रिपोर्ट पूरी दुनिया की कंट्रीज की। जो आप ब्लैक में देख रहे हैं वो कंट्रीज सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, जो ब्राउन में देख रहे हैं वो उनसे कम, और सबसे कम जो है जो आप क्रीम कलर की कंट्रीज देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है जिनकी वजह से मुस्लिम कंट्रीज का कलर क्या है वो आप खुद देख लीजिए।
آج تک دنیا کے لوگ شراب کے پرابلم کا صحیح سلیوشن نہیں پا سکے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج انڈیا میں بھی کئی اسٹیٹس میں شراب پروہیبٹڈ ہے، اور ہم اس کوشش کو انکریج کرتے ہیں، اس کی مبارکبادی دیتے ہیں، لیکن امریکہ میں پروہیبیشن میں جو ڈیفیکلٹیز آئی اس میں سے بہت ساری ڈیفیکلٹیز آج انڈیا میں بھی چل رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے یہ ایک انسان نے وہاں کے عرب سسٹم جس کے اندر شراب سے بلائنڈ محبت کی جاتی تھی، شراب کو خاص پیا جاتا تھا، اسے کئی ناموں سے پکارا جاتا تھا، اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن یہ شراب کے پرابلم کو انہوں نے کیسے ڈیل کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا سب سے پہلا ورس آیت آئی سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219، جس آیت میں صرف اتنی بات کہی گئی کہ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو اس میں بڑا نقصان ہے اور کچھ فائدہ ہے، لیکن نقصان فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ یہ بات سے ایک ذہن بنا کہ نقصان زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی آیت آئی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی مت آؤ نشے کے حال میں۔ اب نماز دن میں 5 بار پڑھنا ہے تو نماز کے ٹائم پر شراب نہیں پی سکتے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد قرآن کی تیسری آیت اس موضوع پر نازل ہوئی سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90، جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، یقیناً شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور فال نکالنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں کی گندگی میں سے ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سب سے دور رہو اگر کامیاب ہونا ہے تو۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور شراب فائنلی پروہیبٹ ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کے کنٹینرز، جس طرح سے آپ نے فوٹوگراف میں دیکھا، اس زمانے میں شراب کے کنٹینرز جو خالی کیے گئے وہ اس کے بعد بھرے نہیں گئے، پورے کے پورے معاشرے نے ٹوٹل پروہیبیشن ایکسیپٹ کر لیا، شراب پروہیبٹ ہو گیا۔ اس کے بعد کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر شراب پیتے ہوئے پکڑا جاتا تو اسے 40 یا 80 کوڑے مارے جاتے، یہاں تک کہ شراب کا سسٹم ٹوٹلی ختم ہوا۔ گیمبلنگ، جوا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے سیولائز ورلڈ میں یہ 2016 کی رپورٹ میں آیا ہے کہ کون سی کنٹریز گیمبلنگ میں سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہی ہیں، لاس کر رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا نقصان جو 116 بلین US ڈالرز کا ہے وہ امریکہ کا ہے، پھر اس کے بعد چائنا، اس کے بعد جاپان، اس کے بعد اٹلی، اور اگر آپ دیکھیں پر یوزر کے نقصان کے اعتبار سے تو سب سے زیادہ نقصان آسٹریلیا نے کیا ہے انڈیویجولی، سنگاپور نے کیا ہے، آئرلینڈ، فن لینڈ، یونائٹڈ اسٹیٹس، نیوزی لینڈ۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، اسلام نے جوئے کا پرابلم، جس کے ذریعے انسان جب لت لگ جاتی ہے، جب اسے ایڈکشن لگ جاتا ہے جوئے کا، تو وہ اپنی پرسنل سیونگز گوا دیتا ہے، اپنے پیسے گوا دیتا ہے، قرضے میں آ جاتا ہے، لوگوں سے بورو کرتا ہے، یہاں تک کہ کئی ساری غلط چیزیں کرنے لگتا ہے تاکہ وہ جوئے کی اس لت کو پورا کر سکے۔ اسلام نے اس چیز کا ایزی طریقے سے شراب کے ساتھ میں خاتمہ کر دیا، یہاں تک کہ جوا، ہر فارم آف گیمبلنگ بینڈ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے غلاموں کی مدد کی، ان کی حفاظت کی، انہیں حق دیے۔ پچھلے سیکشن میں ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے عورتوں کی مدد کی، کس طرح سے ان کی حفاظت کی، کس طرح سے انہیں حقوق دیے، رائٹس دیے، عزت دی۔ اب ہم ایک دوسرے دبے ہوئے، کچلے ہوئے طبقے کے تعلق سے دیکھیں گے، غلاموں کے تعلق سے۔ لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں غلاموں کا کیا حال چل رہا تھا اس زمانے میں، یہاں تک کہ بعد میں بہت بعد میں، آج سے کچھ وقت پہلے تک کیا حال چلتا رہا۔ اس زمانے میں غلاموں کا تو یہ حال تھا کہ کوئی شخص اگر اپنے غلام کو پبلکلی مارے، پیٹے، چمڑی نکال دے، یہاں تک کہ جان لے لے، کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہوتا۔ آپ سوچئے کہ یونیسکو کی رپورٹ میں آتا ہے کہ آج سے تقریباً 250 سال پہلے تک جو سلیو ٹریڈ چلتا رہا، غلاموں کا ٹریڈ چلتا رہا، وہ ٹریڈ میں انسانوں کا کیا حال تھا۔ میں آپ کے سامنے چند فیکٹس رکھنے والا ہوں، اور میرے سورسز کیا ہے یہ فیکٹس میں۔ سب سے پہلے یونیسکو کی یہ رپورٹ جو آپ خود جا کر انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، کیمبرج یونیورسٹی پریس سے نکلی ہوئی 1999 میں یہ ایک سی ڈی روم جس کا نام ہے دا ٹرانس اٹلانٹک سلیو ٹریڈ۔ یہ سی ڈی روم ملنا ابھی تو آسان نہیں ہے، لیکن slavvoyages.com
یہ ویب سائٹ پر اس سی ڈی کا پورا کے پورا کنٹینٹ اور بہت سارا کنٹینٹ موجود ہے. جو باتیں ہو رہی ہے یہ صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہیں, یہ پروف کے ساتھ ٹوٹلی ثابت شدہ باتیں ہیں. slavvoyages.com پر تقریباً 36,000 سلیوز یعنی غلاموں کو لانے والے سفروں کے تعلق سے پوری ڈیٹیلز ہے. یہاں تک کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس سفر کا نام, کیپٹن کا نام, اس سفر میں کہاں سے نکل کر کشتی کہاں تک گئی تھی, اس میں کتنے غلام چڑھے تھے, کتنے غلام آخر میں جا کر اترے, کتنوں کی موت ہوئی, یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز تقریباً 36,000 جرنیز کی موجود ہے. ایک اور ہمارا سورس یہ کتاب ہے The American Slave, A Composite Autobiography. یہ ایک پوری 41 والیومز کی سیریز ہے جس میں 2,300 سے زیادہ سلیوز غلاموں کے ڈائریکٹ لائیو انٹرویوز موجود ہیں. یہ سارے سورسز سے ہمیں کچھ شاکنگ باتیں پتہ چلتی ہیں. سن 1526 سے لے کر 1867 تک افریقہ سے امریکہ 1,25,00,000 غلام لے جائے گئے الگ الگ سفروں میں. ان 1,25,00,000 میں سے امریکہ میں پہنچے 1,07,00,000, یعنی کہ 18,00,000 غلام راستے میں ہی مر گئے. یہ فوٹو جو آپ کی سکرین پر ہے آپ یونیسکو کی رپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں, اور یہ ایک بہت پاپولر فوٹو ہے جو کئی سورسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ یہ کلوز اپ میں دیکھیے, یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ غلام ہے جو اتنا جیم ٹائٹ پیکڈ حالات میں رکھے جاتے تھے. مردوں کو ایک ساتھ ٹائٹلی پیکڈ, عورتیں ایک ساتھ میں ٹائٹلی پیکڈ, چینز کے ساتھ تقریباً 12% راستوں میں ہی مر جاتے. کچھ فوٹوز ہے جو میں نہیں بتا پایا ہوں جو یونیسکو کی رپورٹ میں ہے, جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کچھ کشتیوں میں ارینجمنٹ اس طرح سے ہوتا کہ ایک غلام اس طرح سے, ایک غلام اس طرح سے. وہ فوٹو بنا لباس کی تھی اسی لیے میں نے اسکرین پر نہیں لایا ہے. یعنی کہ اس طرح سے جیم پیکڈ. امریکہ پہنچنے کے بعد وہاں کے جو برٹش حکومت اس زمانے میں چلتی تھی, غلاموں کی ضرورت پڑتی تھی تاکہ وہاں کے پلانٹیشنز میں, کھیتیوں میں یہ غلام کام کریں اور اچھی فصل کے ساتھ اچھے پلانٹیشن نکلے. وہاں کے کھیتوں میں غلاموں کا اتنا برا حال ہوتا تھا کہ تقریباً 18 گھنٹے انہیں کام کرنا پڑتا, اس طرح سے کہ کئیوں کی موت وہاں ہو جاتی اور بچے بہت کم پیدا ہوتے. بچوں کی پیدائش اتنی نہیں ہوتی کہ ان کی آبادی برقرار رہ پائے. گورے برٹش کے جتنے بچے زندہ رہتے اس کے بنسبت آدھے بچے ان کالے غلاموں کے زندہ رہ پاتے کیونکہ انہیں نرشمنٹ نہیں ملتا. یہ ہے کچھ بیماریوں کی لسٹ جو ان انٹرویوز کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ عام ہو گئی تھی ان غلاموں میں. اسی وجہ سے ان کی تعداد کو برقرار رکھنے کے لیے افریقہ سے اور غلاموں کو لایا جاتا تاکہ وہاں پر اور لیبرز ملتے رہیں. آخر میں جا کر 1833 کی بات ہے کہ یو کے پارلیمنٹ نے The Slavery Abolition Act پاس کیا, جس کے اندر غلامی کو ختم کیا گیا یو کے قانون کے مطابق. لیکن امریکہ میں ابراہم لنکن کے انڈر میں 1865 میں جا کر 13th امینڈمنٹ کے تحت غلامی کو بند کیا گیا, ختم کیا گیا. کئی کنٹریز میں اس کے بعد غلامی ختم کی گئی, ابالش کی گئی, یہاں تک کہ آخر میں جا کر 1948 میں یو این کے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں آرٹیکل 4 کے تحت آخر میں غلامی کو ٹوٹلی بین کیا گیا. یہ کنٹریز نے جو بین کیا, کیا یہ انسانیت کے جذبے کے تحت کیا؟ وہ خود ایک کویسچنیبل بات ہے, کیونکہ اس کی کئی ساری وجوہات تھی, ریزنز تھے. یہ غلام کئی جگہوں پر بغاوت کر رہے تھے, کئی جگہوں پر وہ پلانٹیشن کے کمپٹیشن میں دوسری جگہوں کی پلانٹیشن زیادہ ہونے لگی تھی اور وہاں پہ غلاموں کی ضرورت نہیں باقی رہی تھی. اور دیکھا یہ گیا کہ جب غلامی ختم کی گئی تو اس کے امیجیٹلی بعد کے دنوں میں غلاموں کے حالات اس سے بدتر ہوئے تھے. آئیے دیکھتے ہیں کہ 1850 سے لے کر 1950 تک جو غلامی, سلیو ٹریڈ ختم کیا گیا, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی کئی کنٹریز میں اللیگلی ہیومن ٹریفکنگ چل رہی ہے. یہ ساروں سے 1200 1300 تقریباً 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی کیسے مدد کی. ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے کی جس زمانے میں غلامی ٹوٹلی جمی ہوئی تھی. ایک غلام کی مدد کرنا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا.
ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے غلاموں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بچایا۔ آپ کے سامنے حدیث ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین ہے جن کے میں خود مخالف رہوں گا قیامت کے دن۔ ان تین میں سے ایک ہے وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنُهُ، وہ شخص جو ایک آزاد آدمی کو، ایک آزاد شخص کو غلام بناتا ہے اور بیچتا ہے اور اس قیمت کو کھاتا ہے۔ یعنی کہ اسلام نے ٹوٹلی پروہیبٹ کیا کہ کسی بھی آزاد شخص کو غلام نہیں بنایا جا سکتا اور سلیو ٹریڈ کے تحت اسے بیچا نہیں جا سکتا۔ غلام بنانے سے تو روک دیا گیا، لیکن جو لوگ پہلے سے غلام تھے ان کا کیا؟ اسلام میں بہت بڑی نیکی ہے کہ کسی غلام کو آزاد کیا جائے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نمبر 90 سورہ بلد آیت نمبر 13، فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام کو آزاد کرنا۔ غلام کو آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے مال میں سے، پراپرٹی میں سے نکالے جاتے ہیں ہر سال 2.5%۔ سورہ توبہ سورہ 9 آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کنہیں دی جا سکتی ہے، ان کی 8 کیٹیگریز دی گئی ہے۔ ان 8 میں سے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ کئی سارے ایسے گناہ اسلام میں ہے جو گناہ اگر ایک انسان سے ہو جائے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی قسم کھائے اور پھر قسم توڑے، تو اس کے اندر کفارہ کے طور پر، کمپنسیشن کے طور پر جو آپشنز ہے، ان آپشن میں سے ایک ہے غلام آزاد کرنا۔ یا ایکسیڈنٹل طور پر کسی کی موت کسی سے ہو جائے، اس کی سزا کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کفارہ کے طور پر اسے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ مطلب کئی سارے گناہوں میں ایک کفارہ یہ ہے کہ آپ غلام کو آزاد کرو۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کے کئی کمپینینز، صحابہ نے کئی غلاموں کو آزاد کیا۔ آپ غلاموں کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آزاد کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ان کے قریبی صحابی، انہوں نے کئی غلاموں کو آزاد کیا۔ یہاں تک کہ آپ کو ایسے بھی اگزامپل ملیں گے کہ ایک مالدار صحابی عبد الرحمن بن عوف نے اپنی پوری زندگی میں، رپورٹس کے مطابق ہمیں ملتا ہے کہ تقریباً 30,000 غلاموں کو آزاد کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی پوری زندگی میں 1000 غلاموں کو آزاد کیا۔ اور آپ کو میں ایک بہت سرپرائزنگ بات بتاؤں گا، قرآن کی سورہ نور میں سورہ 24 آیت نمبر 33 میں ایک پروویژن اللہ نے آسمان سے بھیجا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں تک پہنچایا، کہ ایک غلام اپنی خود کی آزادی خرید سکتا ہے۔ ایک غلام کہہ سکتا ہے اپنے مالک سے کہ آپ مجھے آزاد کرو اور میں آپ کو پیسے دے دوں گا فری ہو کر۔ بلکہ اللہ نے اس آیت میں اس مالک سے یہ کہا ہے کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ اسے دے دو، مطلب اس کی مدد کرو تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرے۔ وہ غلام جو بچ جاتے ہیں، غلامی کی زندگی کنٹینیو کرتے ہیں، اگر ان کے مالک کو کبھی غصہ آ گیا اور اس نے مار دیا اس غلام کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، من لطم مملوکہ او ضربہ، جو غلام کو تھپڑ دے یا مارے، فکفارتہ ان یعتقہ، اس کا کفارہ، اس کا کمپنسیشن یہ ہوگا کہ اسے اس غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ یعنی کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بکٹ کو کہ پانی اس میں بھرا ہوا ہے اور بہت سارے ہولز الگ الگ طرف سے ہے جس سے کہ وہ پانی خالی ہو رہا ہے۔ یعنی غلام بننے کا سسٹم تو روکا ہوا ہے اور غلام کو آزاد کرنے کے بہت سارے سسٹمز اور طریقے ہیں۔ 1400 سال پہلے کے سسٹم میں یہ ایک پرفیکٹ سلیوشن تھا جس سے غلاموں کو حق دیا گیا، آزاد کرنے کا طریقہ دیا گیا۔ اور جو بچ گئے غلام، ان کا کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخوانکم خولکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے خدمت گزار ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت دیا ہے، تمہارے کنٹرول میں دیا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، تو جس کے ہاتھ کے انڈر میں، جس کے کنٹرول میں اس کا بھائی ہو، فلیطعمہ مما یاکل، جو وہ خود کھاتا ہے وہ اسے کھلائے، ویلبسہ مما یلبس، جو خود پہنتا ہے وہ اسے پہنائے، ولا تکلفوہم ما یغلبوہم، اور جو وہ نہیں کر سکتا ویسا کام اسے کرنے مت کہنا، وَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اور اگر کرنے کہو تو تم بھی ساتھ میں کرو۔ یعنی کہ غلام اور مالک دونوں ساتھ میں، سیم کپڑے، سیم کھانا، کام زیادہ آ گیا، دونوں مل کر کرو۔
اس کے بعد غلام آنے کا صرف ایک طریقہ اسلام میں باقی رہا، جسے ہم آج کے زمانے کی لینگویج میں کہیں گے پرزنرز آف وار کے اندر جو قیدی ہوتے ہیں۔ ماڈرن ورلڈ میں پرزنرز آف وار کے ساتھ کیا کیا گیا ہے ریسنٹ ہسٹری میں، وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ آئیے چند گلمسز دیکھتے ہیں، جھلکیاں دیکھتے ہیں اس اندھیرے کی۔ یہ ایک فوٹو ہے سوویت پرزنرز آف وار کی جنہیں جرمنز نے پکڑا تھا۔ تقریباً 28 لاکھ سوویت پرزنرز آف وار کو جرمنز نے مار دیا۔ آپ شاید سوچیں گے وہ تو ہٹلر تھا۔ آئیے دوسری طرف آتے ہیں۔ یہ فوٹو ہے جرمن پرزنرز آف وار کی جنہیں سوویت رشیا نے پکڑا تھا۔ 35 لاکھ پرزنرز آف وار میں سے تقریباً 10 لاکھ مر گئے جن حالات میں انہیں رکھا گیا اس وجہ سے۔ اور ریسنٹ ٹائمز میں امریکہ، جسے ورلڈ کے ہیومن رائٹس کا چیمپئن سمجھا جاتا ہے، اس کی رپورٹس جو میں بتا نہیں سکتا، امریکن کوسٹ میں گواٹانامو بے کے پرزنرز کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی، اور ابو غریب پرزن جو عراق میں ہے اس کے ایکچول فوٹوگرافز انٹرنیٹ پر آ گئی، کیونکہ وہاں پر ظلم کرنے والوں نے فوٹوگرافز بھی لی تھی، جو بہت ریئرلی ہوتا ہے۔ عام طور پہ اس ٹائپ کے ظلم جب کیے جاتے ہیں تو اس کی ایویڈنس نہیں کریٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد امریکہ نے کہا کہ یہ سارے جو ہے یہ پرزنرز آف وار نہیں ہیں، یہ ان لافل کمبیٹنٹس ہیں۔ اسی وجہ سے جنیوا کنونشنز کے جو پروویژنز ہیں وہ ان کے اوپر نہیں اپلائی ہوتے ہیں۔ دنیا تھی پورے اندھیروں میں، دنیا میں یہ ظلم چھایا ہوا تھا، تو ایک انسان کھڑا ہوا اس ظلم والے سسٹم کے خلاف، جس کے پاس ہمت تھی، طاقت تھی، اپنے رب کی مدد تھی۔ اس نے وہ سچی بات کہی، اسی وجہ سے دنیا کو صحیح راستہ پتا چلا، اور وہ انسان تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سب سے 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، سورہ نمبر 76 سورہ انسان آیت نمبر 8۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے، مسکینوں و یتیموں و اسیرا، ضرورت مند کو، یتیم کو، و اسیرا اور قیدی کو۔ قیدی کو، پرزنر آف وار کو کھلانا ایک نیکی ہے، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت کے لیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینینز کو یہ کمان دیا تھا خاص۔ جب فرسٹ پرزنرز آف وار آف اسلام پکڑے گئے تھے، امر اصحابہ یوم بدر، بدر کی وار کے بعد انہوں نے اپنے کمپینینز کو یہ حکم دیا، ان یکرموا الاسارى، کہ وہ لوگ قیدیوں کا خاص خیال رکھیں، فکانوا یقدمونہم علی انفسہم عند الغداء، کھانا کھاتے ٹائم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین صحابہ اپنے سے زیادہ انہیں پریفرنس دیتے تھے، یعنی کہ بیٹر کھانا قیدیوں کو دیتے تھے، اس سے کم درجے کا کھانا خود کے لیے رکھتے تھے۔ چوتھے سیکشن میں آج ہم دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب سیکشن آف سوسائٹی کی کیسے مدد کی۔ پچھلے زمانے نہیں، آپ اس زمانے کی رپورٹ دیکھ سکتے ہیں جو آکسفیم انٹرنیشنل نے کمپائل کیا ہے، اور ایسی سملر رپورٹ یونائٹڈ نیشنز اکنامک سروے ڈپارٹمنٹ نے بھی پریزنٹ کی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے جو 1% سب سے رچ 1% ہے، ان کے ہاتھ میں ورلڈ کے 48% ویلتھ ہے، تقریباً 50%، یعنی کہ آدھی دنیا کی ویلتھ تقریباً وہ 1% کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد کے 19% کے ہاتھ میں 46.5% ویلتھ ہے، لیکن غریب 80% دنیا، یعنی کہ دنیا کی 80% پاپولیشن، 80% پاپولیشن کے پاس دنیا کی صرف 5.5% پراپرٹی ہے۔ ایک اور سروے کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غریب 50% دنیا کے پاس صرف دنیا کی تقریباً 1% پراپرٹی ہے، یعنی کہ امیر بہت زیادہ امیر اور غریب بہت زیادہ غریب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو قانون، اسلام کا جو سسٹم دنیا کے انسانوں تک پہنچایا، اس سسٹم میں اسلام کے 5 ارکان پلرز میں سے ایک پلر ہے زکوٰۃ دینا، جو 2.5% ہر سال دینا ہوتا ہے اپنی ویلتھ میں سے۔ آپ ہی سوچئے کہ اگر یہ امیر سیکشن اپنی پراپرٹی کا 2.5% اگر ہر سال دے تو کتنی ساری کنٹریز کا ٹوٹل جی ڈی پی سے زیادہ زکوٰۃ نکلنے والی ہے صرف، جو امیروں کو غریبوں کو دینا ہوگا۔ اور غریبوں کو جب یہ سپورٹ اتنا بڑا ملے گا تو ان میں سے بہت سارے غریب ہوں گے جو غریبی سے باہر نکل کر کے
اپنی بہت ساری ضرورتوں کو خود پورا کر سکیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سکھایا۔ زکوٰۃ ہے کمپلسری چیریٹی اور صدقہ ہے آپشنل والنٹری چیریٹی، جو ایک انسان جتنا کر سکتا ہے اتنا زیادہ کرے تو اس کے لیے اچھا ہے۔ اسلام نے سکھایا کہ انٹرسٹ یعنی کہ سود اور ربا یہ پروہیبٹڈ ہے، یہ منع ہے، یہ نہیں الاؤڈ ہے، کیونکہ پیسہ تو ہے امیروں کے پاس، اور وہ جب دیتے ہیں سود پر تو اس میں ٹوٹل کے ٹوٹل رسک صرف بوروور کا ہوتا ہے، یعنی کہ لینے والے کا ہوتا ہے، دینے والے کا کوئی بھی رسک نہیں ہوتا۔ ایک طرح سے سود ایک ٹریپ ہے، جس ٹریپ کے اندر لوگ جا کر پھنس جاتے ہیں اور سود کے اوپر سود، سمپل انٹرسٹ کے بعد کمپاؤنڈ انٹرسٹ، اور اسی کے اندر پھنسے رہ جاتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو دی، وہ انہیں یہ بتایا کہ ان کی غریبی ان کے لیے اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ صبر کریں اور اس امتحان میں پاس ہو جائیں تو بہت بڑی کامیابی ان کے لیے ہے مرنے کے بعد والی زندگی میں، یعنی کہ لائف آفٹر ڈیتھ، آخرت میں۔ اسی طرح پیسہ کوئی اللہ کی طرف سے انعام کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، جس میں اگر کوئی انسان پاس ہو تو کامیاب ہوگا، اور اگر فخر اور گھمنڈ اور غرور کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا غلط کام کریں تو وہ پیسہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے آخرت کی۔ پروفیسر جیمز اے مشنر، جو ایک بہت فیمس رائٹر ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، Orphaned at birth, he was always solicitous of the poor and the needy, the widow and the orphan, the slave and the downtrodden۔ پروفیسر جیمز اے مشنر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے یتیم تھے اور خاص حمایت کیا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، بیوہ کی، یتیم کی، غلام کی، اور جو مشکل حالات میں ہیں ان کی۔ یہ چیزیں صرف چند مثالیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں کیا چیز تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ان کے پاس تھا ایمان۔ انہوں نے وہ ایمان والا میسج لوگوں تک پہنچایا۔ یہ ساری چیزیں کچھ باتوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ اس ایمان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں سولو کرنا آسان ہوا۔ انہوں نے کس طرح سے عورتوں کو عزت دی، غلاموں کو طاقت دی، غریبوں کی مدد کی اور برائیوں کو ختم کیا۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس اندھی نفرت سے بچ جائیں، وہ ساری غلط باتیں جو ناانصافی والی ہے، جو لوگ اس انسان کے بارے میں کہتے ہیں جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ میں آج کے پروگرام کو ختم کروں گا ایک آخری کوٹیشن سے جو الفانزو ڈی لا مارٹین نے کہا، "If greatness of purpose, smallness of means and astonishing results are the three criteria by which a human genius can be measured, who could dare to compare any great man in history with Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم"۔ وہ کہتے ہیں if greatness of purpose یعنی کہ مقصد کا بڑا ہونا، smallness of means ذریعے کم ہونا، جو ذریعے موجود ہو وہ کم ہو، and astonishing results اور تعجب والے نتائج are the three criteria of judging a human genius، ایک انسانی جینیس کو پہچاننے کے اگر یہ تین معیار ہے، کرائٹیریا ہے، ناپنے کا پیمانہ ہے، then who can dare to compare any great man in history with Muhammad؟ پھر کس کی مجال ہے کہ تاریخ کے کسی بھی بڑے انسان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیئر کریں، ان کی برابری کریں۔ آپ خود دیکھیے کیا ذریعے تھے ان کے پاس۔ وہ ریگستان جہاں کے رہنے والے عربوں کا یہ حال تھا کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے سالوں سال تک جھگڑا کرتے، شراب پیتے، جوا کھیلتے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایسے لوگوں میں کتنا بڑا ریفارمیشن لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لا کر کے یہی لوگ اتنے بڑے انسانوں کے کنٹریبیوٹرز بنے۔ آگے کے زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی لیڈرشپ کی ذمہ داری سنبھالی انہی لوگوں نے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے کے زمانے میں سب سے بڑے سائنٹسٹ، سب سے بڑی ڈسکوریز انہی لوگوں میں سے نکلی۔ آخر میں کیا اسٹرینتھ تھی وہ، آخر میں کیا طاقت تھی وہ؟ آپ خود سوچیں، آپ خود دیکھیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے آپ بھی خود مطالعہ کریں، ریڈ کریں، اور میں آپ ساروں کو
یہ دعوت دیتا ہوں کہ اس سچائی کے لیے جس سچائی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ میں اپنے بردرز کو انکریج کرتا ہوں کہ اس پیغام کو پہنچانے میں ہم سب آگے بڑھیں، حصہ بنیں، اور ریاکشن کی جگہ یہ ایک صحیح ایکشن ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ صحیح چیز اگر لوگوں میں عام ہو جائے تو خود بخود غلط چیزیں ختم ہونے لگے گی، وہ نفرت دم توڑنے لگے گی، وہ غلط فہمیاں دور ہو جائے گی اور صحیح چیز لوگوں میں عام ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو صحیح چیز کو دیکھ کر پہچاننے کی اور اسے سپورٹ کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔